والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی شہباز قطب غوث فقیرست و ہادیم مسکین معین غفور کریم است دائمم مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم مولانا ایست در صفِ مردان خالقم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمدن کثیرن طیبن للہ الملک الواحد القہار توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعات سیدنا محمد المختار. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، نقیب اجلاس، ثناخان مصطفیٰ، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. آپ کافی دیر سے غلام سرور صاحب سے اور دیگر شعراء سے نعت و مناقب کے اشعار سن رہے تھے، اور مجھ سے قبل آپ نے 2 تقریریں بھی سماعت کی. وقت کافی ہو چلا ہے اور آپ کی سماعت کا معیار بھی اب موسم کے اعتبار سے ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا دیر آپ سنیں گے یہ فقیر شہبازی آپ کو سنائے گا. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، اولیاء صالحین کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. میں آغاز خطابت اپنے والد بزرگوار حضور خطیب اعظم حضرت علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ کے ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ سہل نہیں یہ خدمت کرنا. توجہ آپ کی، سہل نہیں یہ خدمت کرنا، فقر رسول کی مدحت کرنا. نعت نبی ہے غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کرنا. نعت نبی ہے غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کرنا.
اس لیے کہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، اور سنبھل کر 2-4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دلہا۔ سنبھل کر 2-4 مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو 2-4 جنت خرید لوں گا۔ اور آخر میں حضرت نے فرمایا کہ کبھی جو ان کے کرم نے پوچھا طلب ہے کیا اشتیاق تیری، کبھی جو ان کے کرم نے پوچھا طلب ہے کیا اشتیاق تیری، کہوں گا ان کے قدم پہ گر کر میں خاک کوئے علی بنوں گا، کہوں گا ان کے قدم پہ گر کر میں خاک کوئے علی بنوں گا۔ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا؟ خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا۔ اور غلام سرور نعمتی صاحب یہ چند شعر دیکھیں، حضور شہباز خطابت نے ایک مقام پر فرمایا کہ میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں۔ اب تو یہی لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو سنا دیتے ہیں کہ میری جنبش قلم کی یہ مجال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے، کوئی نعت لکھ سکوں میں یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اور وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا؟ آپ کی توجہ، وہاں آپ جیسا رہبر کوئی کیسے لا سکے گا جہاں بزم آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس شہبازی زندہ باد۔ جہاں بزم آدمیت میں بلال ہی نہیں ہے۔ اور مختے میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پر، ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پہ۔ ابھی حضرت نے کہا، نقیب صاحب نے کہا، شعراء نے کہا، ان سب کا جواب ان 2 مصروں میں ہے کہ ہے ضیا کی جان قربان تیری نسل محترم پر، تیرے آل کے برابر کوئی آل ہی نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، خاندان مصطفیٰ، خاندان مولا علی، پنجے تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، پنجے تن کا 5 نعرہ، ایک نعرہ حیدری، اولاد مصطفیٰ، شان اہل بیت، سید شاہ نسیم اختر قادری، سید شاہ وسیم اختر قادری، شہباز لامکانی، نعرہ تکبیر۔ اور مولانا نے حیدر کرار کا نعرہ لگایا تو یہ 4 مصرے بھی سن لیں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ اس لیے کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے لال گواہی اگر نہ دے لوگوں، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے لال گواہی اگر نہ دے لوگوں، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔
اس لیے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اب مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور آپ لوگوں کی خاص توجہ، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور اے عرض پاک مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ اور والد بزرگوار نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھئے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا یہ حقیقت میں سنیوں کا درود تھا؟ اور آپ سے تو مجھے ایک شکایت یہ ہے کہ آپ شعراء کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے خانوادے میں بھی 500 سال سے مسلسل شاعری ہو رہی ہے، بے شک حق ہے، حق ہے۔ ہم بھی شعراء کو پسند کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں خطبہ کو بھی پسند کرتے ہیں، تاکہ ان کی گفتگو سے کچھ علم حاصل کر سکیں، کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اس لیے کہ اجلاس جلسے ہم اور آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آج ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج آپ لوگوں کو اس طرح سے سننا ہے کہ آپ کا سینہ حضور کا مدینہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ آج آپ عرس کی تقریب میں آئے ہیں پیارے، کن کے عرس میں آئے ہیں؟ حضرت ملا صادق عباسی شہبازی کے عرس میں آئے ہیں۔ ابھی کچھ باتیں مولانا نے عرض کیا، لیکن میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے نہیں سنا۔ حضرت ملا صادق شہبازی یہ وہ ہیں جنہوں نے 11ویں صدی ہجری کے مجدد کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہے۔ ملا صادق وہ ہیں جن کے پیر و مرشد کی شان یہ ہے
کہ سب اپنا سبق کتاب کے ورق پر پڑھتے ہیں، لیکن ملا صادق کے پیر و مرشد اپنا سبق کتاب کے ورق پر نہیں بلکہ سورج کے طبق پر پڑھتے ہیں۔ آج ان کے عرص میں آئے ہیں جن کے شیخ کا یہ مقام تھا کہ آپ ایک لکیر کھینچ کر پل میں جاہل کو بھی عالم بنا دیا کرتے تھے۔ آج آپ ان کے عرص میں آئے ہیں جن کے پیر و مرشد کی شان یہ ہے کہ آپ کے بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں شہنشاہ ولایت حضرت غوث اعظم دستگیر بھی آتے ہیں، اور غوث اعظم نے فرمایا من و شہباز یکے ہستم، میں اور شہباز ایک ہی ہوں، جو شہباز کا مرید ہوگا وہ غوث اعظم کا مرید ہوگا، جو شہباز کا ماننے والا ہوگا وہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ یہ مت سوچئے گا کہ صرف ایک ملا کے عرص میں آئے، ہے نا لفظ میں ملا لگا ہوا، لیکن اس کی بھی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مخدوم شہباز کے عہد میں، آپ کے دور میں، آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے، کوئی بھی اپنے نام کے آگے مولانا نہیں لگایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں مولانا شہباز محمد کو کہا جاتا تھا، اس لیے جتنے بھی محدثین تھے، مفسرین تھے، مفتیان کرام تھے، سب اپنے نام کے آگے ملا لگایا کرتے تھے، اور اسی میں خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ملا لفظ جو ہے بڑا ہلکا ہے۔ اس دور کے ملا آج کے بڑے بڑے محدثین پر بھاری ہیں، بڑے بڑے عالم دین پر بھاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان اولیاء صالحین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور بالخصوص بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ غوث اعظم کو ماننا اور ہے، غوث اعظم کی ماننا اور ہے، غریب نواز کو ماننا اور ہے، غریب نواز کی ماننا اور ہے، شہباز لامکانی کو ماننا اور ہے، شہباز لامکانی کی ماننا اور ہے، ملا صادق کو ماننا اور ہے، ملا صادق کی ماننا اور ہے، مجاہد ملت کو ماننا اور ہے، مجاہد ملت کی ماننا اور ہے۔ اسی طرح نسیم ملت کو ماننا اور ہے، نسیم ملت کی ماننا اور ہے، اور یہ وہ اور ہے جو قابل غور ہے۔ اس لیے آپ ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بس آپ دل جوئی کے ساتھ، یہ ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر نعرہ پہ نعرہ لگا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، بس آپ دل جوئی کے ساتھ آج یہاں آئے ہیں تو میری بات کو اطمینان کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ کا یہاں آنا فائدے مند حاصل ہو۔ آج میری تقریر کا عنوان سرمایہ سخن، میری گفتگو کا مرکز و محور شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟ آفتاب ہدا مصطفیٰ، ماہتاب عطا مصطفیٰ، در بحر صفا مصطفیٰ، سید الاسفیاء مصطفیٰ، عکس نور خدا مصطفیٰ، جلوہ حق نما مصطفیٰ، صاحب حل عطا مصطفیٰ۔ کون مصطفیٰ؟
سارے نبیوں کے خواب مصطفیٰ، رحمت بے حساب مصطفیٰ، در مستجاب مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ، نور شمس و قمر مصطفیٰ، ظلمتوں کی سحر مصطفیٰ، مالک خشک و تر مصطفیٰ، صادق و معتبر مصطفیٰ، نطق شیریں اثر مصطفیٰ، کون مصطفیٰ؟ رد قال و قیل مصطفیٰ، کبریا کے وکیل مصطفیٰ، دین کے سنگ میل مصطفیٰ، انبیاء کے کفیل مصطفیٰ، بے مثال و بے مثیل مصطفیٰ، با کمال و جمیل مصطفیٰ، کون مصطفیٰ؟ وہ مصطفیٰ جو رب کا محبوب ہے، وہ مصطفیٰ جو انبیاء کا مطلوب ہے، وہ مصطفیٰ جو صحابہ کا مرغوب ہے، وہ مصطفیٰ جو اتقیاء کا مقصود ہے، وہ مصطفیٰ جو باعث ایجاد موجود ہے، یعنی وہ مصطفیٰ جو کعبے کا بدر الدجا بھی ہے اور طیبہ کا شمس الضحیٰ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، نبی کی آمد، مختار کی آمد، عرس مقدس۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کہ سب جھکے کعبے کی جانب، شان کعبہ دیکھ کر جھک گیا کعبہ تیرے آگے، سراپا دیکھ کر جنت و کوثر ملائک حور و غلماں عرش طور سب بھلا بیٹھے تجھے شہر مدینہ دیکھ کر، سب بھلا بیٹھے تجھے شہر مدینہ دیکھ کر۔ حضرات محترم، آج آپ نے سنا کہ میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہے۔ اہل علم کی خاص توجہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر لکھنے والا بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی یہی لکھنے پر مجبور ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ دنیا کی سیرت و سوانح اٹھا کر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری معتبر و مقتدر شخصیات کا جائزہ لیں تو پھر بھی آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ از آدم تا ایدم کسی بھی شخصیت کے بارے میں، ان کے اوصاف و کمالات کے بیان میں، ان کے فضائل و مناقب کے باب میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ کاروان حمد و ثنا بغیر کسی منزل پر رکے اپنی آخری منزل مقام لواء الحمد کی طرف رواں دواں۔ آج اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں۔